اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیلہ بن مخزوم کے لوگوں سن لو، یہ تو قبیلہ مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر آج محمد بن فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج ہم اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیتے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن طلعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام و جلسے کے اراکین و منتظمین، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، اور سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے عدل و انصاف۔
کسی بھی سماج اور معاشرے کے لیے یا کسی بھی ملک کے نظام کو خوشگوار رکھنے کے لیے یا کسی بھی جماعت یا سنگٹھن کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کسی چیز کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ عدل اور انصاف ہے۔ بغیر عدل و انصاف کے ہم کسی بھی سماج اور معاشرے کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ عدل اور انصاف کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہو اور جسم کے اندر ہڈی اور گوشت موجود ہو، لیکن اس کے اندر جو نسیں ہیں ان نسوں کے اندر خون نہ موجود ہو۔ اگر ان کے جسم کے اندر خون موجود نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ بالکل یہی مثال سماج اور معاشرے کی ہے، ملک کی ہے۔ اگر کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر عدل اور انصاف موجود نہیں ہے تو اس کی مثال اسی گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم عدل اور انصاف کے اوپر جم جاؤ۔ اے ایمان والو، تم عدل اور انصاف کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر قوام کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم سماج اور معاشرے کی فضا کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اپنے ملک کے موسم کو اگر خوشگوار رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تم عدل اور انصاف کے اوپر جم جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط للہ شہداء، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والا بن جاؤ۔ اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والا بن جاؤ۔ للہ شہداء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے، شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سماج اور معاشرے کے اندر گواہی دے رہے ہو، اگر تم اپنے سماج کے لیے معاشرے کے اندر انصاف کر رہے ہو، اگر اس انصاف میں ولو علی انفسکم، اگر تمہاری خود کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، اے لوگوں اے ایمان والو، تم سماج اور معاشرے کے اندر انصاف سے کام لیا کرو، چاہے اس انصاف کرنے کی وجہ سے تمہارے خود کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو چاہے تمہارے اپنے نفس کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے اور اس گواہی کی وجہ سے تمہارے والدین کو ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، تمہارے والدین کو جو ہے پریشانیوں کی جو ہے سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے، والاقربین، اور تمہارے رشتہ دار کو ہی پریشانی کیوں نہ ہو جائے، تمہارے رشتہ دار کو ہی تکلیف کیوں نہ ہو جائے، لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والا بن جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس آیت کریمہ کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، جب اس آیت کریمہ کے اندر تدبر و تفکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر جب ہم طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اوپر جب ہم طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں اور مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے انسان
انسان آپ کو ملیں گے جو سماج اور معاشرے کے اندر اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کیا کرتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے جو ہے عدل و انصاف سے جو ہے روگردانی کیا کرتے ہیں۔ جہاں پر ایک انسان کو حق جو ہے ثابت کرنا ہوتا ہے، وہاں پر ایک انسان اپنے نفس کے فائدے کے لیے، اپنے والدین کے فائدے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے فائدے کے لیے انصاف کو بدل دیا کرتے ہیں، گواہی کو بدل دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے نفس کے فائدے کے لیے اپنی گواہی کو نہ بدلا کرو۔ اے لوگوں، تم اپنے والدین کے فائدے کے لیے، تم اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اپنی گواہی کو نہ بدلا کرو۔ تم اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنی گواہی کو نہ بدلا کرو، اگر تمہارا خود کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن حق کو حق کے اوپر رکھا جائے، اور جو انسان ظالم ہے اسے ظالم کہا جائے، جو انسان ناحق ہے اس انسان کو ناحق کہا جائے، اور جو انسان حق کے اوپر ہے اس انسان کے حق میں فیصلے کو سنایا جائے۔ جو انسان ظالم ہے اس انسان کو ظالم قرار دیا جائے، اور جو انسان حق کے اوپر ہے اس انسان کو حق کے اوپر رکھا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی آیت کریمہ کے آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَعُوا أَوْ تُعْرِضُوا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ ظالم انسان ایک امیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظالم ایک غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ کرنے والا انسان ایک امیر ہی کیوں نہ ہو، اور تمہیں اگر انصاف کے عہدے کے اوپر بٹھایا گیا ہے تو تم امیر انسان کی امیری کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں انصاف کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، اگر تمہیں سماج اور معاشرے کا سرپنچ بنایا گیا ہے، اگر تمہیں سماج اور معاشرے کا مکھیا بنایا گیا ہے، تو تمہیں اس لیے سرپنچ بنایا گیا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم رکھو۔ تم امیر انسان کو دیکھ کر کے اپنی گواہی کو نہ بدلا کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما۔ جب تم ایک امیر انسان اور ایک غریب انسان کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں پر تم دونوں یعنی فریقین کی باتوں کو سن لینے کے بعد وہی فیصلہ کرو جو حق ہے، وہی فیصلہ کرو جو انصاف ہے، اور تم انصاف کو ملحوظ رکھا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَعُوا أَوْ تُعْرِضُوا۔ اور اپنے نفسی خواہشات کے لیے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم اپنے گواہی کو نہ بدلا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سماج اور معاشرے کے اندر یہ بھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جو انسان امیر ہوتا ہے ہر مکھیا اور سرپنچ اسی کی طرف جھکا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ ادھر سے نوٹوں کی گڈیاں مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، اس لیے جو ہے امیر انسان کے پکش میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلعوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ تم امیر انسان کو دیکھ کر کے اپنی گواہی کو نہ بدلا کرو، تم غریب کو دیکھ کر کے اپنی گواہی کو نہ بدلا کرو، اور تم جو ہے انصاف کو چھپایا بھی مت کرو، تم گواہی دینے سے اعراض بھی مت کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر علم سے باخبر ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اگر تم گواہی کو چھپا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر انسان کی طرف سے تمہیں پیسہ دے دیا گیا ہے؟ اگر امیر انسان کی طرف سے پیسہ دے دینے کی وجہ سے، روپیہ دے دینے کی وجہ سے تم گواہی دینے سے اعراض کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے بے شک میں تو تمہارے دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہوں اور تمہارے عمل سے بھی باخبر ہوں۔
तुम जो कर रहे हो दुनिया के अंदर, जो तुम जिस काम का इर्तिकाब कर रहे हो, हम उन सारी की सारी चीजों से बाखबर हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे आयत करीमा के अंदर इसी अदल व इंसाफ को और बेहतरीन तरीके से दुनिया वाले इंसानों के सामने बयान कर रहा है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर इंसाफ के बारे में जो एक इंसान को आगाह कर रहा है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को हुक्म दे रहा है कि अगर तुम्हारे पास किसी की अमानत मौजूद है, अगर तुम्हारे पास किसी की अमानत मौजूद है, तो तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम उस अमानत को उसके असल हकदार तक पहुंचा दो। उस अमानत को जो उसके असल हकदार है उन तक तुम उस अमानत को पहुंचा दो। जो उसके असल हकदार है, जो उसके अहल है, उस अमानत के जो अहल और हकदार है, तुम उन तक उस अमानत को पहुंचा दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे बयान फरमा रहा है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है व अन तहकुमू बिल अदल। और जब समाज और मुआशरे के अंदर तुम्हें इंसाफ करने के लिए बुलाए, जब समाज और मुआशरे के अंदर तुम्हें जो है अदल करने के लिए बुलाए, अगर किसी इंसान के दरमियान में झगड़ा हो जाए, अगर किसी इंसान के दरमियान में अनबन का मामला आ जाए और तुम्हें इंसाफ करने के लिए बुलाए, तुम्हें दोनों के दरमियान में अदल करने के लिए बुलाए, इंसाफ करने के लिए बुलाए, व इन हकमतुम फहकुमू बैनन नास। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है तुम उन दोनों के दरमियान में इंसाफ को कायम रखो और उन दोनों के दरमियान में इंसाफ से काम लो। उन दोनों के दरमियान में इंसाफ से काम लिया करो। अगर समाज और मुआशरे के आप सरपंच हैं, अगर आप समाज और मुआशरे के लीडर हैं, अगर आप समाज और मुआशरे के जो है इंसाफ और अदल करने वाले हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि समाज और मुआशरे के अंदर अगर अनबन का मामला आ जाए, अफरा तफरी का मामला आ जाए, तो उन दोनों के दरमियान में इंसाफ को कायम रखें और अदल के साथ दोनों के दरमियान में यानी फरीकैन के दरमियान में इंसाफ से काम लिया करें। मेरे अजीज साथियों, जब हम और आप तारीख की किताबों को पढ़ते हैं तो पता चलता है, और अल्लामा इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसी अदल और इंसाफ के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी बात को वाज़ेह करते हैं, और सियासत शरइया के ताल्लुक से दो चीज़ों को वाज़ेह करते हैं। सियासत शरइया के ताल्लुक से दो चीज़ को वाज़ेह करते हैं, और वो दो चीज़ है, एक तो ये है कि समाज और मुआशरे के इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर वो समाज और मुआशरे के अंदर अदल से काम लेना चाहता है, अगर समाज और मुआशरे इंसान समाज के अंदर अगर अदल और इंसाफ को बहाल रखना चाहता है, तो समाज के इंसानों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जब वो किसी इंसान को किसी ओहदे के ऊपर बिठाए, किसी मनसब के ऊपर बिठाए, मिसाल के तौर पर अगर हम जो है किसी को सरपंच बना रहे हैं, किसी को मुखिया बना रहे हैं, किसी को किसी चीज का सदर बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक इंसान के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उसके अंदर इस बात को जो है ढूंढा जाए कि वो इंसान इस मनसब के हकदार है या नहीं, इस ओहदे और इस मनसब के हकदार है या नहीं। अगर वो इंसान जिसको हम सरपंच बना रहे हैं, अगर वो इंसान उसके हकदार नहीं है, तो उस इंसान को आप सरपंच नहीं बना सकते, उस इंसान को आप किसी मनसब के ऊपर नहीं बिठा सकते। यह अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का पहला कौल है। और दूसरा कौल यह है कि अगर एक इंसान मनसूबे के ऊपर बैठने के हकदार है और किसी भी ओहदे के ऊपर बैठने के हकदार है, लेकिन अगर वो इंसान अदल से काम नहीं लेता है, अगर वो इंसान इंसाफ नहीं करता है, समाज और मुआशरे के अंदर इंसाफ से काम नहीं लेता है, तो वो इंसान उस ओहदे के ऊपर बैठने के लायक नहीं है।
ہے، وہ انسان اس منصب کے اوپر بیٹھنے کے حقدار نہیں ہے جس انسان کو ہم چیئرمین بناتے ہیں، جس انسان کو ہم جو ہے سرپنچ بناتے ہیں، مکھیا بناتے ہیں۔ اگر وہ عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، اگر وہ انسان جو ہے سماج اور معاشرے کے اندر انصاف یعنی جسٹس سے کام نہیں لیتا ہے، تو وہ انسان اس عہدے اور منصب کے حقدار نہیں ہے۔ اس کے ایک مثال یہ ہے کہ ایک ڈرائیور ہو، گاڑی چلانے والا، بہت بہترین گاڑیاں چلاتی ہو عام روڈوں کے اندر، یہ جو بائی پاس سڑک ہے اس کے اندر بڑی اچھی طریقے سے گاڑیاں چلاتا ہو، لیکن اسے 4 لائن روڈ جو ہے، نیشنل ہائی وے جو ہے، اگر اس کے اندر اس کو چلانے کے لیے دے دیا جائے اور اس کو ٹریفک رول جو ہے اگر اس کو پتہ نہ ہو، اگر جو ہے 4 لائن روڈ کی جو رول ہے اگر اس کو اس ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے تو ہم اس ڈرائیور کو اس 4 لائن روڈ کے اندر اس کے ڈرائیورنگ کرنے کے لیے نہیں دیں گے، کیونکہ اس انسان کو وہ رول پتہ نہیں ہے، وہ قانون پتہ نہیں ہے کہ 4 لائن روڈ کے اندر کس طرح ڈرائیورنگ کی جاتی ہے اور کس طرح گاڑیاں چلائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس انسان کو پتہ نہیں ہے تو یہ بات ممکن ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور وہ انسان موت کے چنگول میں جا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہی مثال سماج اور معاشرے کی ہے۔ کسی بھی عہدے کا حقدار اگر کوئی انسان ہے لیکن ہم اس کو وہ عہدہ نہیں دیں گے، اگر وہ انصاف نہیں کرتا ہے، اگر وہ انسان عدل سے کام نہیں لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہی وجہ ہے کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، 23 سالہ زندگی یا پھر 63 سالہ زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف سے کام لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اس رول کو فالو کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ایک حدیث کے اندر کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کر لیتی ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سماج اور معاشرے کے اندر انصاف سے کام لیا کرتے تھے، کس طرح سماج اور معاشرے کے اندر انصاف کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلہ مخزوم کی عورت چوری کر لیتی ہے اور سماج کے لوگ اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں اور یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مقدمے کو دائر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم دے دیتے ہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے، قرآن کے مطابق اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حکم کو نافذ کر دیا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو انسان چوری کرے گا، جو عورت چوری کرے گی، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے دیتے ہیں کہ اس عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، قبیلہ بنو مخزوم کی جو بڑے قسم کے لوگ تھے، جو لیڈر قسم کے لوگ تھے، وہ آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عورت تو ایک بڑی خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، اس کا تعلق تو ایک بڑے خاندان سے ہے اور ایک اعلیٰ نسب سے ہے، اگر اس کی ہاتھ کو کاٹ دی گئی تو سماج اور معاشرے کے اندر بڑی بدنامی ہو جائے گی، اس عورت کے ہاتھ کو کٹنے سے بچایا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سماج اور معاشرے کے لوگ یہ مشورہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کو بھیجنے کا مشورہ کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی اسامہ بن زید ہے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیج دیا جائے، اسی کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیج دیا جائے اور سفارش کروائی جائے
کہ اللہ کے نبی اس عورت کو بخش دیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، وہی معاملہ پیش کرتے ہیں کہ قبیلہ مخزوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے اسامہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد کو توڑنے کی بات کر رہے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو پامال کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اے اسامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کی بات کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منبر کے اوپر جاتے ہیں اور سماج کے لوگوں کے سامنے اور قبیلہ بنو مخزوم کے سامنے خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اے لوگوں، تم سے پہلے جو قومیں اس دنیا کے اندر ہلاک ہو گئی، تم سے پہلی قومیں جو اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گئی، ان کے اندر یہی وجہ اور یہی کمیاں موجود تھی کہ جب ان میں سے کوئی اعلیٰ قسم کے لوگ چوری کر لیا کرتے تھے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو جو ہے نافذ نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کمزور چوری کر لیا کرتے تھے، غریب چوری کر لیا کرتے تھے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر دیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں، تم یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیتے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کو توڑنے کی جرأت نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے اور عدل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاف کے تعلق سے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، الامام عادل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا، لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس وقت تپش کی یہ عالم ہوگی کہ لوگ سائیدار جگہ کو ڈھونڈتا ہوا پھرے گا، اور اس دن یعنی میدان محشر کے دن چھاؤ کے لیے اور سائیدار جگہ جو ہوگی وہ صرف اور صرف عرش الہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا جو انسان اس دنیا کے اندر انصاف سے کام لیا کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کو اور اس امام کو جس نے اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف سے کام لیا، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں کے درمیان میں انصاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک ایسے انسان کے لیے فضیلت ہے جو انسان اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف سے کام لیا کرتے ہیں، جو انسان اس دنیا کے اندر جسٹس سے کام لیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر فضیلت کو بیان کیا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی حولناکی کا بھی تذکرہ کر دیا جو انسان عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا کرتے ہیں، جو انسان اس دنیا کے اندر عہدے اور منصب کے اوپر بیٹھنے کے بعد دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کو ستانے کا کام کرتے ہیں، عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی سختی اور اس انسان کی حولناکی کا بھی تذکرہ کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ، مفلس کسے کہا جاتا ہے، قلاش کسے کہا جاتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اندر غور و فکر کریں اور اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر عدل سے کام نہیں لیتا ہے، اگر اس دنیا کے اندر ایک انسان انصاف سے کام نہیں لیتا ہے تو اس انسان کو کتنا بڑا خامیازہ کل قیامت کے دن اٹھانا ہوگا۔ وہ انسان جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو توڑنے کا کام اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس کے نام اعمال نیکیوں سے بری ہوئی ہوگی، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرنے والا ہوگا۔ اتنے میں ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا اور اس انسان کے بارے میں کہے گا کہ پروردگار عالم، یہ وہ انسان ہے جس انسان نے دنیا کے اندر میرے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا، پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس انسان نے اپنے عہدے اور منصب کی پاور دکھا کر کے مجھے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مظلوم انسان کی نیکیوں کو اور اس جو ہے نیکوکار انسان کی نیکیوں کو اٹھایا جائے گا اور اس مظلوم انسان کے نام اعمال کے اندر دے دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائے ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر عدل سے کام نہیں لیتا ہے، اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر انصاف سے کام نہیں لیتا ہے تو تیار رہے، کل قیامت کے دن اس کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دے گا جس انسان کے اوپر اس انسان نے اس دنیا کے اندر ظلم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب مظلوم آئیں گے اور وہ لوگ آئیں گے جس کے ساتھ اس دنیا کے اندر ناانصافی ہوئی ہے، جس کے ساتھ اس انسان نے اپنے عہدے اور منصب کی بنیاد پر دنیا والے انسانوں کو ستایا تھا، غریبوں کو ستایا تھا اور فقیروں کے اوپر ظلم کیا تھا، یتیموں کو ستایا تھا، بیواؤں کو ستایا تھا، وہ انسان آتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کرتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ یہ کرے گا کہ اس کے نیکیوں کو اٹھا کر کے اس مظلوموں کے نام اعمال میں ڈالتا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کی نیکیوں جو ہے ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس انسان کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائے گی اور فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جائے اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے اور اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حوالہ کی ہے، یہ سختی ہے اس انسان کے لیے جو انسان اس دنیا کے اندر عدل سے کام نہیں لیتے ہیں، جو انسان اس دنیا کے اندر انصاف نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہر جگہ پر انصاف سے کام لیا۔ ایک مرتبہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کفار و مشرکین سے جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح یاب کر دیتا ہے، مومنوں کو فتح یاب کر دیتا ہے اور جو ہے کافر اور مشرک بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں مومن اور مسلمان کافروں کو قید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کافروں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور قیدی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے صحابہ کرام اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور ان قیدیوں کو جو ہے زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، ان قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود ہے، وہاں پر ایک آواز آتی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک جو قیدی جو ہے وہ پریشان حال ہے، بیڑیاں سخت جو ہے باندھ دی گئی ہے، زنجیروں کو سختی سے باندھ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ قیدی جو ہے پریشان ہے اور اس کے زبان سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آثار غم نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے، اللہ کے نبی ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، پریشان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے میرے نبی، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کے چہرے سے آثار غم نظر کیوں آ رہا ہے؟ اے میرے
نبی آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری صحابیوں کی جماعت سنو، ایک آواز آ رہی ہے، ایک کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز میرے سگے چچا حضرت عباس کی آواز ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے ہیں، اور جنگ بدر کے اسیران میں سے ہے اور قیدیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، وہ کراہنے کی آواز میری کانوں کے اندر ٹکرا رہی ہے، وہ میرے سگے چچا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں پریشان ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں تکلیف کے اندر مبتلا ہوں۔ صحابہ کرام فوراً قیدیوں کے سامنے جاتے ہیں اور ان کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، ان کی زنجیر کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، اور جو سختی سے باندھا گیا تھا اس سختی کو جو ہے نرمی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، وجہ کیا ہے؟ کراہنے کی آواز کیسے بند ہو گئی؟ کراہنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تک تو کراہنے کی آواز آ رہی تھی، ابھی کراہنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بے چینی کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے چہرے کے اوپر آثار غم دیکھا، میں نے آپ کو تکلیف میں دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا، ان کی زنجیروں کو ڈھیلا کر دیا، ان کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا، ان کی زنجیروں کو ڈھیلا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم دیتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، تمہیں کس نے حکم دیا کہ اس کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے؟ میں نے تو بیڑیوں کو ڈھیلا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، میں نے تو زنجیروں کو ڈھیلا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے چہرے سے آثار غم ختم ہو جائے تو جس طرح آپ نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، اسی طرح جتنے بھی قیدی جو ہے قید خانے کے اندر موجود ہے، سارے کے سارے قیدیوں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ جتنے قیدی موجود ہیں تمام کے تمام قیدیوں کے جو ہے بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے، اور تمام کے تمام قیدیوں کے بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انصاف سے کام لیا، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں دیکھنا گوارا کر لیا، لیکن ہرگز یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے چچا جو ہے وہ تکلیف سے بچ جائے اور باقی جتنے قیدی جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس طرح میرے چچا کے بیڑیوں کو ڈھیلا کیا گیا ہے، اسی طرح جتنے قیدی ہیں تمام کے تمام قیدیوں کے بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے، عدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں پر بھی انصاف کا موقع ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا، اور انصاف کے پیمانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھکنے نہیں دیا، کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیا، ہر وقت انصاف کے پیمانے کو بلند رکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے خلیفہ بنے، تمام کے تمام خلیفوں نے اور تمام کے تمام خلفائے راشدین نے عدل اور انصاف کو ملحوظ رکھا اور عدل اور انصاف کو قائم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل اور انصاف کی مثالیں دی جاتی ہے، اور دنیا والے انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر آج دنیا کے موسم کو اگر خوشگوار بنانا ہے، ملک کی فضا کو اگر خوشگوار بنانا ہے، تو اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کو قائم کیا جائے
उस इंसाफ को कायम किया जाए। मेरे अजीज साथियों, आज समाज के अंदर, मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अजीज के अंदर, ये मुल्क जो है, आज मुल्क की फिजा इतनी गंदी हो चुकी है कि एक इंसान को न जाने कितनी चीजों का खदशा और डर एक इंसान को लगा हुआ रहता है। मेरे अजीज साथियों, क्यों? वजह यही है कि कोई भी हुक्मरान इंसाफ से काम नहीं लेता है। जिसकी पहुंच नेताओं तक है, जिनकी पहुंच जो है लीडरों तक है, वो इंसान सुरक्षित है, वो इंसान सेफ है। लेकिन जिसकी पहुंच नेता तक नहीं है, लीडरों तक नहीं है, लीडरों तक रिसाई नहीं है, वो इंसान आज परेशान है, वो इंसान आज सलाखों के पीछे है। उस इंसान के घरों के ऊपर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। उस इंसान की घरों के ऊपर जो है नाजायज तरीके से कानून नाफिज करके उनकी घरों को तोड़ा जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ की जो लचर कंडीशन है, वजह यही है। मेरे अजीज साथियों, आज अगर मुल्क के अंदर इंसाफ मौजूद होता, आज अदालत के अंदर अगर इंसाफ से काम लिया जाता, तो आज एक राज्य के जो मुखिया है वो किसी के घर के ऊपर हरगिज बुलडोजर नहीं चलाते। अगर अदल और इंसाफ मौजूद होता, अगर अदल से काम लेता, जो अदालतें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, अगर वो अदल से काम लेता, इंसाफ से काम लेता, तो मेरे अजीज साथियों, ये दिन हमें देखना ना पड़ता। आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज दुनिया तरक्की करने में लगी है, चांद के ऊपर झंडे गाड़ने में लगे हैं, और मुल्क हिंदुस्तान के लोग जमीनों के अंदर मंदिर और मस्जिद ढूंढने में लगे हुए हैं, जमीनों के अंदर मूर्तियां ढूंढने में लगे हुए हैं। कहीं से अगर एक घंटा मिल जाता है, कहीं से अगर एक छोटी सी चीज मिल जाती है, तो वहां पर फौरन फितना शुरू हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, अभी संभल जो एक राज्य के अंदर एक संभल नामी गांव है या एक जिला है, आपने इसका मुशाहिदा नेट के अंदर क्या होगा। मेरे अजीज साथियों, हमारे समाज और हमारे बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले और हमारे रूहानी भाई और हमारे ईमानी भाई शहीद कर दिए गए। कितने इंसानों को जो है मौत का घाट उतार दिया गया। मेरे अजीज साथियों, ये सारी की सारी चीजें और ये सारे के सारे फितने अगर आज बरपा है, तो वजह यह है कि अदल से काम नहीं लिया जा रहा है। एक मखसूस जमात के लिए अदालत है और दूसरे जमात के लिए अदलिया के अंदर कोई जगह नहीं है, अदालत के अंदर कोई जगह नहीं है। मेरे अजीज साथियों, इंसाफ से काम नहीं लिया जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, आज से पहले जिसको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक खलीफा गुजरे हैं, इनके बारे में आता है कि जब ये अदालत की कुर्सी पर बैठे, जब इसको समाज और मुआशरे के लोगों ने हुक्मरान तस्लीम किया, जब इसे बादशाह बना करके एक कुर्सी के ऊपर बिठाया, ओहदे के ऊपर बिठाया, मनसब के ऊपर बिठाया, तो ये वो इंसान है जिस इंसान ने, जिन लोगों ने उसे मनसब के ऊपर बिठाया, उन्हीं लोगों से सवाल किया कि आपके पास ये प्रॉपर्टियां है, आपके पास ये बिल्डिंग है, आपके पास इतनी दौलत है, ये बिल्डिंगें कहां से आई, ये दौलतें कहां से आई, जिस बिल्डिंगों के अंदर तुम असर और रसूख के साथ रहते हो, ये बिल्डिंगें तुमने कहां से बना ली और ये बिल्डिंगें तुम्हारे पास कहां से आ गई। मेरे अजीज साथियों, ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह है, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी अदालत को फॉलो किया और उसी अदालत जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने, वही अदल जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। मेरे अजीज साथियों, इसी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इसकी बीवी मलिक बिन मरवान की बेटी एक प्रिंसेस है, इसके हाथों में एक अंगूठी को देख लेते हैं। जब हुक्मरान बनते हैं, जब बादशाह बनते हैं,